اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں الہام کر دی ہیں. فطری طور پر انسان نیکی اور بدی کو پہچانتا ہے. اسے عقل عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ انسان کو نیکی اور گناہ کا پتہ چل جائے. اللہ کا شکر ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے نوح علیہ السلام تک ایک طویل زمانے تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل رہے. آہستہ آہستہ انسانوں کی سوچ بدلی. ابلیس نے ابتدا میں صرف یہ بات ذہنوں میں ڈالی تھی، نیک بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، اس نیک بیٹے کی کوئی تصویر بنا کے اپنے پاس رکھ لو. تو انہوں نے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، ایک تصویر رکھی، پھر دوسرے بیٹے کی، پھر تیسرے کی، 5 بیٹوں کی انہوں نے مورتیاں بنا کے اپنے پاس رکھ لی. کافی مدت گزر گئی، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو سوائے مورتیاں بنانے کے. پھر شیطان ان کے پاس آیا کہ آپ جن ہستیوں کی مورتیاں رکھے ہوئے ہو اس سے کتنا نفع اٹھا سکتے ہو، تو آپ ان مورتیوں سے برکت حاصل کرو، ان سے کوئی دعا کر لو، ان کے واسطے سے کچھ طلب کر لو. یوں پہلی بار اس دنیا میں گناہ کا آغاز ہوا، اور وہ بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اس ظلم عظیم کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ اس وقت اس دور میں انسان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ آسانی سے گناہ کے جھانسے میں آ جاتا. لیکن جب اسے بتایا گیا خیر و برکت ملے گی، آپ کی زندگی میں اسی کی وجہ سے آسانیاں ہوں گی، تو لوگوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مورتیاں اندر بھی تو پڑی ہیں، بت باہر نکالو اور ان سے کچھ برکت حاصل کر لو. اس طرح سے پہلے انسان گناہ کرنے والے ہو گئے. اور اب سوچیں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے بتوں کو پوجنا شروع کیا تو پھر سرکش ہو گئے. کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود ان پر اثر نہیں ہوا. صرف 80 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ جو گناہ ہے نا، ایک گناہ نہیں ہوتا، ایک گناہ ہونا اس کے پیچھے چین بنتی جاتی ہے، ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک ملتا جاتا ہے. آپ سنتے ہوں گے، شاید کہتے بھی ہوں کہ ایک جھوٹ 100 جھوٹ کے دروازے کھولتا ہے. جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اگلا سلسلہ بھی شروع. ایک کے بعد ایک گناہ ہے، لیکن ہر گناہ اس کے نزدیک ویلیو نہیں رکھتا. سب سے پہلے جو چیز انسانوں کے اندر آتی ہے ان کا مائنڈ سیٹ خراب ہو جاتا ہے، گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا منافق گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے کسی کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور وہ مکھی کو یوں اڑا دے. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. کوئی جتنا بڑا برائی کا کام کر رہا ہو، ارد گرد والے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں. آپ اس فکرے کو اکثر سنتے ہوں گے، چلو کوئی بات نہیں. کسی سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، چلو کوئی بات نہیں. کسی نے شراب پی لی، نشے کا عادی ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں. کوئی بدکاری کر بیٹھا، کوئی بات نہیں. کیونکہ ہر کوئی امیون ہو گیا. جیسے لوگوں کو یعنی عادی ہو جاتے ہیں نا لوگ کسی چیز کے، تو پھر انہیں کوئی برائی نہیں لگتی. تو اس طرح کی صورت ہو گئی. دیکھیے پہلے دور میں بھی ایسے ہوا کرتا تھا جب ابلیس لوگوں کو بہکاتا تھا. نیک لوگوں کو بہکانے کے لیے بھی اس کے پاس کیسی چالیں تھیں. میں ایک چین کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایسا ہوا گزشتہ دور میں کہ لوگوں کو بتایا گیا، شیطان نے بھائیوں کو اکسایا کہ جاؤ
فلاں صاحب بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ظاہر ہے وہ پادری تھے اور دنیا سے ان کی رغبت نہیں تھی، تو انہیں کہا کہ جاؤ ان کے پاس اور اپنی، تم لوگ جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو اپنی بہن کو ان کے پاس چھوڑ جاؤ، وہ ان کی حفاظت کر لیں گے۔ انہوں نے کہا چلو اچھا، نیک آدمی ہے، ہماری بہن کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی اور اس طرح سے یعنی ہمارے لیے کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ وہ جب اس نیک آدمی کے پاس پہنچے تو اس سے کہا کہ ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے کہا میں کیسے رکھ سکتا ہوں، میں تو عورتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میرے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس لڑکی کی حفاظت کر سکے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن بھائیوں نے بڑی ضد کی تو بالآخر اس نے اسے تسلیم کر لیا۔ ہوا یوں کہ وہ لڑکی جب ان کے پاس آئی تو اسے محراب میں، یعنی جو عبادت گاہ تھی اس کمرے میں اسے رکھا جہاں سے وہ باہر سے کھانا رکھ کے بھاگ آتے تھے کہ لڑکی کا سایہ بھی میرے اوپر نہ پڑے، مجھے بھی لڑکی دیکھ نہ سکے۔ بہت عرصے تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ لڑکی کے ذہن میں ابلیس نے یہ ڈالا کہ دیکھو ایک شخص تمہاری اتنی خدمت کرتا ہے، اس قدر تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہیں بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو لڑکی نے بھی سوچا کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ مجھے کچھ حسن معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے جس دن یعنی پادری اس کے پاس کھانا رکھنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ باہر سے رکھ کے چلے جاتے ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ تو پادری نے اس کی بات نہیں مانی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، بالآخر پادری نے کہا ایسی کیا بات ہے، میں نے زندگی بھر عورتوں سے تعلق نہیں رکھا، مجھے کیا فرق پڑے گا اگر میں اندر چلا بھی گیا، چلو کوئی بات نہیں میں اندر چلا جاتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ اس طرح سے ان کی آپس میں بات چیت شروع ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات چیت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ وہ پادری اس کے ساتھ بدکاری کر بیٹھا۔ پھر یوں ہوا کہ اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا۔ اب پادری کو یہ فیل ہوا کہ میرے تو حالات خراب ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے دبا دیا زمین میں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بہت عرصے کے بعد بھائی آئے اور اس سے کہا کہ ہماری بہن جو ہے وہ آپ کے پاس تھی، اسے واپس کر دیں۔ تو انہوں نے کہا وہ بیمار ہوئی اور وہ وفات پا گئی۔ شیطان بھائیوں کے پاس آیا کہ تمہاری بہن تو فلاں جگہ دفن ہے، اس زمین کو کھودو، دیکھو کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ پھر شیطان نے اکسایا تو بھائیوں نے جب دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ کس طرح سے پادری نے ہماری بہن کی عزت خراب کی، اس کو بچہ پیدا ہونے والا ہوا، اسے قتل کر ڈالا، تو پھر انہوں نے یعنی کھدائی بھی کی اور پادری کا اصل قصہ جو ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے رکھا۔ لوگوں نے بھی اس کی یعنی خوب پٹائی کی اور خوب اس کو مار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے جو بات اس واقعے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ گناہ کبھی اکیلا نہیں آتا، گناہوں کی زنجیریں ہوتی ہیں، ایک گناہ بہت سارے گناہ لے کے آتا ہے۔ اور بلم بن باورا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بہت زیادہ نیک انسان تھا اور کسی بھی طرح سے لوگ اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھتے تھے۔ بلم بن باورا کے بارے میں شیطان نے یہ پلان کیا کہ اس کی نیکی کو قائم نہیں رہنے دینا۔ وہ ہر طریقے سے اس پہ حملہ آور ہوتا تھا لیکن وہ اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا، نیک انسان تھا۔ آخر کار اس نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ آپ لوگ اس شخص کے پاس جاؤ، یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اور اس سے جا کے دعا کرواؤ۔ ان کی جو بیٹی تھی اس پر شیطانی اثرات ڈالے اور بیٹی کو دورے پڑنے لگ گئے۔ انہیں جب کوئی حل نہیں ملا تو وہ پادری کے پاس، بلم بن باورا کے پاس گئے اور اس سے دم کروایا اور اس سے کہا کہ ہماری بہن کو ٹھیک کر دو۔ پادری نے کہا کہ دیکھو میں یہ کام نہیں کرتا، تم اس کو لے کے اس کے پاس جاؤ جو اس کا علاج کر سکتا۔ انہوں نے اتنی تعریف کی، اتنا کچھ کہا کہ بلم بن باورا جو تھا وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے دیکھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کے جنگل میں گئے اور جنگل میں گئے تو وہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا
اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا، وہاں پہ ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت نے کہا دیکھو 3 میں سے ایک کام تمہیں کرنا ہوگا، یا میرے ساتھ برائی کر لو، زنا کر لو، یا شراب پی لو، یا یہ بچہ ہے اسے قتل کر دو۔ اس نے سوچا کہ اگر میں بچہ قتل کروں گا میں قاتل بن جاؤں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، شراب پیوں گا حرام ہے، بدکاری کروں گا تو جرم ہے۔ اس نے سوچا اچھا بدکاری، زنا اور قتل کے مقابلے میں شراب ہلکا کام ہے، تو میں شراب پی لیتا ہوں۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے شراب پی، جب شراب پی تو عقل مختل ہو گئی، اب زنجیر بننی شروع ہو گئی۔ اس نے جب شراب پی تو اس نے اس عورت سے بدکاری بھی کر لی اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو اب سوچیں کہ نیک انسانوں پر بھی کس طرح سے ابلیس حملے کرتا ہے اور کس طرح ان سے برائی کروا لیتا۔ تو شیطان کا یہ سلسلہ ہر انسان کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی ان کے بائیں سے بھی، ان کو میں وعدوں کے سبز باغ دکھاؤں گا، ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، انہیں تیرے سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا۔